ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیف انت یا ثوبان، ثوبان وہ ذرا ماجرا کیسا ہوگا جب لوگ تمہارے خلاف تمہیں نوچنے کے لیے، تمہیں مارنے کے لیے لوگوں کو ایسے بلائیں گے جیسے تم کھانے کے لیے کوئی تشریف لائیں، آپ بھی جیسے آپ کھانے بیٹھو، آئے نا تھوڑا سا آپ بھی شریک ہو جائیں، لوگ ایک دوسرے کو کھانے پر بلاتے ہو، اپنے اپنے حصے کا کھانا کھاتے ہو، ایسے لوگ تمہارے خلاف لوگوں کو جمع کریں۔ یہ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے معجزات کے ذریعے سے بے شمار وہ باتیں جو بات میں پیش آنے والی تھی، آئی نہیں تھی، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا۔ تو کیف انت یا ثوبان، ثوبان وہ کیا دن ہوں گے، وہ کیا ماجرا ہوگا، کیسے احوال ہوں گے جب لوگ تمہارے خلاف لوگوں کو اکٹھا کریں گے جیسے تم کھانے پہ بلا رہے ہو، بے تو ایسے ہی آگے سے ثوبان کہنے لگے رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ہمارے والدین بھی حضور پر قربان، کہو آمین، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، کیا ہم بہت تھوڑے ہوں گے اس زمانے میں ہم بہت تھوڑے ہوں گے کہ ہمیں نوچ کے کھا جائیں گے لوگ؟ حضور نے فرمایا نہیں، لا بل انتم کثیر، نہیں ایسا نہیں ہوا، 1.5 ارب مسلمان، ایک دو نہیں، ایک حدیث میں تو حضور نے فرمایا تھا کہ مجاہدین کا لشکر 12,000 ہو جائے تو پھر قلت کی وجہ سے وہ مار نہیں کھائے گا، اگر مار کھا گیا تو کسی اور وجہ سے مار کھائے گا، ایک حدیث آپ نے یہ بھی فرمایا تھا۔ تو تم تھوڑی ہوں گے اس وقت، بل انتم کثیر، بہت زیادہ ہوں گے۔ صحابہ کرام کو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم یہی حالت ہوگی، کہاں 313 ہیں، ہاتھ میں کسی کی لاٹھی ہے، کسی کی گلاڑی ہے، کسی کا ڈنڈا ہے، وہ سامنے والے جو ہے وہ 1000 سے لیس، 1000 اسلحے سے لیس 1000 آدمی، اور یہ ان کو 70 کو مار بھی رہے ہیں، 70 کو گرفتار بھی کر رہے ہیں۔ کہاں وہ حالت کہ پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ دے رہے ہیں، کہاں وہ حالت کہ چند گنے چنے جو ہے وہ صحابہ کرام کو لے کر خالد بن ولید لے کے جا رہا ہے، 60 کو لے کر 60,000 پر غالب آ رہا ہے، اور کہاں یہ پوزیشن کہ ہم زیادہ بھی ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ آپ تو بہت زیادہ ہوں گے، تو پھر آگے کہنے لگے لیکن حضور نے فرمایا وَلَكِنْ يُلْقَى فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنُ، تمہارے دلوں میں وہن غالب ہو۔ وہن، یہ وہن کیا چیز ہے؟ بیماری وہی ہے جس میں اور آپ مبتلا ہیں، دنیا، حب الدنیا، دنیا کا محبت، وَكَرَاهِيَتُكُمُ الْقِتَالِ، لڑنے دشمن کے خلاف۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقت لڑنے کی رکھی ہے، ہر چیز کی اندر اللہ نے صفت رکھی ہے۔ گزشتہ جمعے بھی میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کے اندر خواہشات رکھی ہیں، نفسانی خواہشات، تبھی تو 1 2 3 4 شادیوں کی اجازت دے دی۔ یہ خواہش کو اللہ نے ختم نہیں کیا، لیکن اس خواہش کو استعمال کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ تو انسان کے اندر غصہ، مار داڑ، یہ طاقت بھی اللہ نے رکھی ہے، یہ طاقت اللہ نے رکھی ہے۔ یہ پانچے یہ مکہ کسی کو لگنا ہے، اب مرضی ہے اس کو اٹھا کر دشمن کے منہ پہ مارو یا اپنے بھائی کو مارو، یہ اللہ نے رکھا ہے طاقت۔ یہ ادھر استعمال نہیں ہوگا تو کہیں تو استعمال اس نے ہونا ہے، کہیں تو استعمال ہونا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اور جہاد اور قتال سے تمہاری جو ہے وہ نفرت، کراہیتکم القتال، یہ ایسی ہوگی کہ کفر تمہارے اوپر جو ہے جمع ہوگا، ایک ایک کر کے تمہیں کھا جائے گا۔ آج یہی ہے کہ دنیا کفر جو ہے طریقے سے کھاتا ہے، یہ نہیں کہتا ہم مسلمانوں کے خلاف ہیں، نہیں، وہ تفریق کرتا ہے، یہ پگڑی والے مسلمان، یہ داڑھی والے مسلمان، یہ پینٹ شرٹ والے مسلمان، یہ ٹائی والے مسلمان، یہ روشن خیال مسلمان، یہ اسلام پسند مسلمان، یہ تفریق کر کے الگ الگ کر کے پھر چنتا ہے، یہ عرب والے، یہ جو ہے عجم والے، یہ کرتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، جنگل میں جو ہے 2 بیل ہوتے تھے، ایک سرخ اور ایک سفید، رات کو یوں ہوتے، شیر شکار کے لیے آتا تو ادھر والا آتا تو یہ والا حملہ کرتا، یہاں سے آتا تو وہاں سے وہ والا، مختصر کر رہا ہوں۔ تو ایک دفعہ جو ہے شیر نے یہ ترتیب کی کہ
وہ سرخ والے کو کہہ دیا، دور سے اشارہ کر دیا، اب آ جا، الگ کر دیا، میں آپ کے خلاف نہیں ہوں، میں آپ کے لیے تھوڑی آ رہا ہوں، میں تو سفید بیل کو کھانا ہے، بس تو چپکے سے سائڈ پہ ہو جا، میں نے وہ کرنا، میں نے سفید بیل کو کھانا ہے، میں نے تجھے نہیں کھانا۔ تو سرخ بیل کو اس نے پٹی پڑھائی، اگر وہ کھاؤں گا نا تو یہ پورا جنگل خالی ہو جائے گا، یہ گھاس تو اکیلے کھائے گا، اب تو دونوں مل کے کھا رہے ہو۔ سرخ بیل کو پٹی پڑ گئی، مان گیا، تو آ کر اس نے سفید بیل کھا لی۔ اب چند دنوں کے بعد اب اس کی باری آ گئی، اب کیا کرے، اب تو اکیلا ہے۔ تو سرخ بیل نے کہا کہ شیر کو ذرا مجھے پہلے ایک دفعہ دھاڑنے دے، ایک دفعہ میں اونچی آواز نکالوں، اس کے بعد مجھے کھا لے۔ تو عرب کا جو مشہور مقولہ ہو گیا، اس بیل نے اونچی آواز سے کہا اقلت یوم اقل الثور الابیض، میں اس دن ہی کھا گیا تھا جس دن میرے بھائی سفید بیل کو کھا لیا گیا تھا۔ ایسا کرتا ہے کفر، یہ یوں ہے، یہ فلاں مسلمان ہے، یہ کہہ کر اب وہ نہ ہونے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، پاکستان میں، پوری دنیا میں اگر کوئی خلافت ہوتی، اس کے ماتحت جو ہے جتنی ہیں، چاہے خلافت کے ماتحت بھی جیسے صوبے ہوتے ہیں، خلافت کے ماتحت صوبے ہوتے ہیں حکومت کے، ایسی اگر حکومتیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا، پھر یہ ہوتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا المؤمن کا جسد واحد، ایک جو ہے وہ جسم کی طرح ہے، اشتکا عینہ اشتکا کلہ، جب آنکھ میں تکلیف تو پورے جسم میں تکلیف۔ اب پوری دنیا کے مسلم حکمران صرف زبانی ہم یہ کرتے ہیں، آج بھی ہے مظاہرے، آپ زیادہ سے زیادہ مظاہرے کریں گے نا، باہر نکلیں گے روڈ پر، نکلنا بھی چاہیے کچھ نہ کچھ، باہر تھوڑا سا نماز کے بعد جو ہے وہاں اور مسجدوں کے بھی لوگ آ رہے ہیں، آپ حضرات بھی تشریف لے جائیں باہر، تو یہ ہونا چاہیے یہ، لیکن باہر جا کر گاڑیوں کو نہیں توڑنا، ان گاڑیوں والوں نے جو ہے کچھ بھی نہیں کیا، یہ تو صرف اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کروانا ہے حکمرانوں کو کہ تم، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تم کر سکتے ہو، ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں جا سکتے وہاں پر، ہمارا ہاں مسئلہ نہیں، ہاں تم یہ کر سکتے ہو، تم یہ کام کرو، یہ انہیں بتانے کا ہے، اور بس اتنی سی بات۔